پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد سر کے بالوں پہ یا داڑھی کے بالوں پہ خوشبو لگا لی جائے. جی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیت کرنے سے پہلے آپ کی داڑھی پہ اور سر کے بالوں پہ خوشبو لگائی، اور میں نے بعد میں بھی دیکھا کہ مجھے وہ خوشبو آپ کی داڑھی پہ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی، آپ کے سر کے بالوں پہ لگی ہوئی نظر آ رہی تھی. لیکن ان چادروں پہ جن میں آپ نے احرام باندھنا ہے خوشبو نہ لگنے دیں. سر اور داڑھی کے بالوں کا ثبوت ملتا ہے، ان کے اوپر خوشبو لگائی جا سکتی ہے غسل کے بعد نیت سے پہلے. غسل کے بعد اور نیت سے پہلے. چوتھے نمبر پہ میرے بھائی کہ مرد حضرات احرام باندھیں گے 2 چادروں میں اور جوتے میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلٍ، کہ جب تم احرام باندھو تو 2 چادروں میں باندھو اور جوتے میں باندھو. تو آپ نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ چادریں کیسی ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ چادروں کا آپ نے کوئی رنگ نہیں بتایا، کسی بھی رنگ کی چادریں پہنی جا سکتی ہیں. لیکن عام طور پہ حاجی حضرات کس رنگ کی چادریں پہنتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں جس کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سفید لباس پہننا چاہیے. بہتر لباس کون سا میرے بھائیوں؟ سفید لباس. تو جب وہ بہتر لباس ہے تو اسی لیے حاجی حضرات اور عمرے والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس عبادت میں بہتر لباس پہنیں، اسی لیے سفید رنگ کی چادریں پہنی جاتی ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ احرام جوتے میں ہوگا. جوتے کیسے ہونے چاہیے؟ یہ یہاں پہ ایک سوال ہے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات عمرے والے چپل جوتا پہنتے ہیں. کون سا جوتا پہنتے ہیں؟ چپل جوتا. یہاں مدینہ مکہ میں 2-3 ریال میں ملتا ہے، اور یہ وہ جوتا ہے جس میں گرنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور حج میں آنے والے زیادہ تر کون لوگ ہوتے ہیں؟ بوڑھے. ان کو جب یہ جوتا پہنایا جاتا ہے مکہ مدینہ کے پکے فرش پہ چلتے ہوئے وضو کرنے کے بعد گرتے ہیں، کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کے ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کا کچھ اور ٹوٹا. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو محفوظ رکھے اور انہیں ہر قسم کی بیماریوں سے، فتنے فساد سے محفوظ رکھے. تو میرے بھائی دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریعت نے یہ واجب قرار دیا ہے کہ یہی جوتا پہنا جائے؟ میرے بھائی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری وغیرہ کی حدیث میں کہ جس کو ایک چادر ملے دوسری نہ ملے تو دوسری چادر کی جگہ پہ کیا پہن لے؟ ڈر رہے ہیں آپ، حالانکہ حدیث آپ نے سنی ہے مجھ سے اسے، لیکن ڈر نہیں لگتا، کہنا نہیں چاہتے. کیا پہن لے؟ شلوار پہن لے. آپ فرماتے ہیں جس کو ایک چادر مل جائے اوپر والی، نیچے والی چادر نہ ملے تو مجبوری کی وجہ سے وہ حالت احرام میں کیا پہن سکتا ہے؟ شلوار پہن سکتا ہے. یہ کس نے اجازت دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب آپ نے اجازت دے دی تو میرے جیسا کوئی مولوی جتنا بھی روک لے اس کے روکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کو جوتے نہ ملیں وہ موزے پہن لے. جس کو جوتے نہ ملے وہ کیا پہن لے؟ موزے کسے کہتے ہیں؟ نہیں، عام جرابوں چمڑے کی، ایسے ہی ہے نا؟ چمڑے عام طور پہ موزے چمڑے کی جرابوں کو کہا جاتا ہے، اگرچہ کچھ صحابہ کرام نے یہ لفظ اون کی جرابوں میں بھی استعمال کیا ہے، لیکن عام طور پہ موزے کہتے ہیں چمڑے کی جرابوں کو. اور جو موزے ہوتے ہیں
وہ اوپر تک جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹخنوں سے اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے پاس جوتے نہ ہوں موزے پہن لے، لیکن موزوں کو ٹخنوں کی جگہ سے کاٹ لے، یعنی کہ ٹخنے ننگے رہنے چاہیے. کیا ننگے رہنے چاہیے؟ ٹخنے. اب آپ نے عربی میں لفظ بولا وہاں پہ کعبین. کیا لفظ بولا آپ نے؟ کعبین، جس کا ترجمہ میں ٹخنے کر رہا ہوں. آپ نے لفظ کیا بولا ہے؟ کعبین، جس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ٹخنے. کچھ علماء کرام نے کعبین کا ترجمہ یہ کر دیا کہ اس سے مراد ٹخنے نہیں ہیں بلکہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی ہے. کون سی ہڈی ہے؟ پاؤں کے اوپر کی ہڈی. حالانکہ اسی لفظ کا ترجمہ باقی جگہوں پہ وہ بھی ٹخنے ہی کرتے ہیں. مثلا اس حدیث میں جس میں آتا ہے کہ شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے نہیں رہنی چاہیے، وہاں پہ بھی یہی لفظ آیا ہے، وہاں پہ ترجمہ ٹخنے کیا گیا ہے. وضو میں کہا گیا ہے کہ اپنے پاؤں دھو کہاں تک؟ ٹخنوں تک، وہاں بھی کعبین کا لفظ ہے. تو پتہ چلا کعبین سے مراد میرے بھائی وہ ہڈی ہے جس کو اردو میں ٹخنے کہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ہدایت دی ہے کہ وہ جوتا، اگر جوتے نہ ملے تو موزے پہن لو، لیکن موزوں کو ٹخنوں کی جگہ سے کاٹ لو. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسا جوتا پہننا چاہیے جس سے ٹخنے ننگے رہیں. تو اب کوئی بھی ایسا آپ جوتا پہن سکتے ہیں جس سے ٹخنے ننگے رہیں، چاہے وہ بند جوتا ہو چاہے وہ کھلا ہو، اس میں انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے. اب آتے ہیں میرے بھائی عورتوں کی طرف. مردوں کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ 2 چادروں میں اور جوتے میں احرام پہنے. عورتوں کا احرام کون سا ہوگا؟ جی، عام لباس. الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پبلک کو یہ مسئلہ اب بھی معلوم ہے کہ عورتوں کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، اگرچہ مارکیٹ میں ان کے لیے مخصوص قسم کا احرام آ چکا ہے. اور کس رنگ کا ہے؟ سفید رنگ کا جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اعتراض ہے بہت زیادہ. سفید رنگ کا لباس حالت احرام میں کون پہنتے ہیں؟ مرد. تو عورتوں کو تو مردوں کی مشابہت سے روکا گیا ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی عورتوں نے سفید رنگ کا مخصوص احرام پہنا ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے. کوئی بھی ایسے کپڑے پہن سکتی ہیں جس میں پردے کا اہتمام ہو، جس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو، جس میں کافروں کی مشابہت نہ ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی خواتین نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جس میں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. قمیض ہے تو اتنی چھوٹی یا تنگ پہنی ہوئی ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حج میں کئی ممالک کی خواتین آئی ہوتی ہیں. وہ ممالک جن میں بے حیائی عام ہے، ان کی خواتین بھی جب حج کے لیے آتی ہیں تو وہ لباس پہن کر آتی ہیں جس میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن ہماری کئی خواتین ایسا لباس حج کے موقع پہ پہن کے آتی ہیں جس میں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، اور میرے بھائی یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے عورت جو ہے اپنی نارمل لباس میں احرام باندھے گی، بے پردگی نہ ہو، مردوں کی مشابہت نہ ہو، کافر عورتوں کی مشابہت نہ ہو. یہ معلوم ہونا چاہیے مسئلہ ہمیں کہ ہم عام طور پہ جاتے ہیں نا کسی دکان پہ بال منڈوانے کے لیے، کٹوانے کے لیے، تو وہاں پہ فوٹو لگی ہوتی ہیں، یہ بال کیسے کٹوانے ہیں، فلاں کافر اداکار کی طرح یا اس اداکار کی طرح. عورتوں کے بارے میں بھی کچھ ہوتا ہے. نہ مسلمان مردوں کو کافروں کی مشابہت کی اجازت ہے، نہ مسلمان عورتوں کو کافر عورتوں کی مشابہت کی اجازت ہے. ایسے ہی مرد حضرات عورتوں کی مشابہت نہیں کر سکتے، عورتیں مردوں کی مشابہت نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی کھلاڑی، کئی اداکار، ان کی فوٹو آپ نے دیکھی ہوگی، کانوں میں کیا پہنی ہوتی ہیں؟ بالیاں. یہ جائز ہے؟ غلط ہے. لعنت آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کریں. میرے بھائی یہ تھا احرام کا معاملہ.
اس کے بعد یہ ہے کہ میقات پہ پہنچ کے نماز ادا کی جائے. اگر ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں. اور اگر کوئی فرض نماز نہیں ہے تو آپ میقات پہ پہنچ کے کوئی بھی نماز پڑھ لیں. وضو کی 2 رکعتیں، مشرق کی 2 رکعتیں، اشراق کے 2 نفل، کوئی بھی آپ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد احرام باندھ کے باہر نکلنا چاہیے. احرام کی 2 چادریں میرے بھائیوں آپ اپنے ہوٹل میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت آپ ہوٹل سے نہیں کریں گے. نیت کہاں سے کریں گے؟ اس میقات سے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج عمرے کے لیے مقرر کیا ہے. نماز کے بعد آپ باہر نکلے. اب آپ گاڑی پہ بیٹھ گئے، بس پہ بیٹھ گئے. اب میرے بھائی آپ کی نیت اپنے دل میں ہوگی کہ میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں یا حج میں داخل ہو رہا ہوں. اگر عمرہ کسی اور کے نام پہ کر رہے ہیں تو اس کی نیت آپ کے دل میں ہوگی. نیت کہاں سے ہوتی میرے بھائی؟ دل سے ہوتی ہے. زبان سے آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. لبیک اللہم عمرتن عن والدی، اے اللہ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. لیکن نیت دل میں ہوگی. نماز کا معاملہ ہو یا روزے کا معاملہ ہو یا وضو کا معاملہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو اس کی نیت کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. لیکن نیت کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا؟ جی عربی زبان کا لفظ ہے. اور عربی میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. کس کے ارادے کو؟ دل کے ارادے کو. کان کے ارادے کو نہیں، ناک کے ارادے کو نہیں، ہاتھ کے ارادے کو نہیں. کس کے ارادے کو؟ دل کے ارادے کو، زبان کے ارادے کو نہیں. اس لیے نیت میرے بھائی نماز کی ہو، روزے کی ہو، حج کی ہو، دل سے ہوگی، زبان سے نہیں ہوگی. دیکھا یہ کیا ہے کہ ہمارے بھائی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نیت کر رہے ہوتے ہیں. نیت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کیا لفظ بولتے ہیں ابتدائی طور پہ؟ جی نیت کرتا ہوں، اور پھر آگے مخصوص الفاظ پڑھے جاتے ہیں. روزے کے بارے میں بھی نیت بنا لی گئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. تو میرے بھائی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نماز کی یا روزے کی نیت جو ہے وہ آپ نے زبان سے کی ہو. نیت دل میں ہوتی ہے. جب اقامت ہو چکی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. یہ نیت ہے جو آپ کے دل میں ارادہ ہے. دل میں آپ کو معلوم ہے کبھی میں نماز پڑھنے لگا ہوں. زور کی ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اثر کی ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں کتنی رکعتیں پڑھنے لگا ہوں. یہ دل میں جو معلومات ہیں اس کا نام نیت ہے. لیکن جو زبان سے نیت کے مخصوص الفاظ دہرائے جاتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نہ آپ کے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام سے، نہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے. تو میرے بھائی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالی نے بیان نہ کیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو. اب کئی لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دین میں اضافہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے ایسی مخصوص نیت کسی جگہ پہ کی کہ نیت کرتا ہوں پیچھے سے امام کے منہ طرف قبلے کے اتنی رکھتے وغیرہ. تو ان کے قریب ایک اور صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھی رک جائیں، ابھی نماز نہ شروع کریں، ابھی نیت مکمل نہیں ہوئی. کہا کیوں مکمل نہیں ہوئی؟ کہا ابھی کچھ اور معلومات ہیں جو آپ نے ادا کرنی ہے. وہ کیا ہے جی؟ بھئی یہ تو بتائیں کہ کس سال کی نماز ہے، کس مہینے کی نماز ہے، صبح کی ہے، شام کی ہے، ٹائم کیا ہے، تاریخ کیا ہے. تو اس نے کہا بھی یہ تو نہیں آیا نیت میں. تو اس نے کہا جو الفاظ پہلے آپ نے کہے وہ کہاں پہ آئے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی دین میں وہ
چیزیں شامل نہیں کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. معذرت کے ساتھ اگرچہ نیت کے الفاظ زبان سے دہرانے والے ہمارے بھائی بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ عمل ترک کر دینا چاہیے. روزے کی نیت بھی ایسے ہی ہے. آپ صبح اٹھے، فجر کی نماز سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں. پہلے کبھی کھایا آپ نے ایسے فجر سے پہلے کھانا؟ یہ آج کیوں کھا رہے ہیں؟ خیر ہے، کیوں کھا رہے ہیں جی؟ روزہ رکھ رہے ہیں. یہ آپ کے دل میں بات موجود ہے، اسی لیے آپ اٹھے ہیں. اسی لیے بیگم صاحبہ نے آج فجر سے پہلے کھانا تیار کیا ہے. تو میرے بھائی یہ ہے نیت. اور یہ جو الفاظ بنائے گئے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے ان کے بنانے میں غلطی بھی ہو گئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ رمضان کے مہینے کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. بھئی روزہ تو آپ آج رکھ رہے ہیں، نیت آپ کل کی شروع کر دی آپ نے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے میں ہی خیر ہے. تو حج کی نیت بھی میرے بھائی دل میں ہوتی ہے. زبان سے تلبیہ کہا جاتا ہے، لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. لبیک اللہم حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے بھائی یہ تلبیہ بڑا عظیم تلبیہ ہے. یہ کلمات میرے رب کو بڑے پسند ہیں، لیکن کاش ان کا معنی ہمیں آتا ہو. جب معنی آتا ہوگا پھر ہم کہیں گے، پھر جو ثواب ملے گا وہ اور ہے، اور جو معنی جانے بغیر ہم یہ الفاظ کہیں گے وہ ثواب کچھ اور ہے. رب العالمین دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے ارادے جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے. جب آپ کو معنی آتا ہوگا آپ کے کہنے کا انداز اور ہوگا. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سے. جب آپ کو معنی آتا ہوگا یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ کا پورا جسم آپ کے ساتھ ہوگا. اور جب آپ کی معنی کے اوپر توجہ نہیں ہوگی پھر آپ کھیل بھی رہے ہوں گے، موبائل دیکھ بھی رہے ہوں گے، میسج پڑھ بھی رہے ہوں گے، ساتھ لبیک اللہم لبیک بھی کہہ رہے ہوں گے، کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ثواب بھی اسی لحاظ سے ملے گا. لیکن جب آپ کو پتا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں رب العالمین سے مخاطب ہوں، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں رب سے کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. آگے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ، اور یہ اعلان کرتا ہوں، یہ مانتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. کہ کوئی شریک ہے چھوٹا موٹا؟ لا شریک لک، کوئی شریک نہیں ہے. جب کہہ دیا کوئی شریک نہیں ہے پھر ہر سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، کوئی ایک سجدہ بھی کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. اور جس کی معنی کے اوپر توجہ نہیں ہوگی وہ لبیک لا شریک لک بھی پڑھے گا، غیر اللہ کو سجدہ بھی کرے گا، قبر کے سامنے جھکے گا بھی، ماتھا بھی ٹیکے گا، قبر والے کے نام پہ جانور بھی ذبح کرے گا. لیکن جس کو معنی معلوم ہوگا وہ جانتا ہے کہ میں نے مان لیا ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی گائے، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درخت، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، کسی بھی عبادت میں شریک نہیں ہے، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ جانور ذبح کرنے میں، نہ روزے میں، نہ طواف میں، نہ حج میں، نہ عمرے میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے. جس کو معنی معلوم ہوگا پھر رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. میرے بھائی لبیک لا شریک لک، یہاں پہ رکیے تھوڑی دیر کے لیے. لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک. یہاں تک الفاظ اہل مکہ بھی کہتے تھے. اہل مکہ حج کرتے تھے. جی ہاں، وہ اہل مکہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کہا، مشرک کہا، جن کے اوپر تلواریں چلائیں، جن سے جہاد کیا، وہ حج کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، مینا جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی ہے کہ تلبیہ پڑھتے کہتے لبیک لا شریک لک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں.
کہتے الا، یہ ہے چور راستہ، چور راستہ نکالتے پھر کہتے الا شریکن ہوا لکا تملک وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایسے شریک ہیں جو تیرے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، تیرے ہی ہیں، اور تو ان کا بھی مالک ہے، اور جن چیزوں کے وہ مالک ہے ان کا بھی مالک تو ہے، یعنی کہ اصل تو ہی ہے، لیکن شریک ہیں۔ لیکن شریک میرے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لیکن شریک ہیں، لیکن وہ تیرے برابر کے نہیں ہیں، وہ تیرے برابر کے نہیں ہیں، یا اللہ وہ تیرے اپنے ہی ہیں، وہ اللہ کا تیرے ہی ہیں، تیرے غیر نہیں ہیں، وہ تیرے اپنے ہی ہیں، تیرے ہی بزرگ ہیں، اور تو ان کا بھی مالک، اور جن چیزوں کے وہ مالک ہیں ان کا بھی تو مالک۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کہتے تھے ویلکم قد، اور تباہ ہو جاؤ، کیوں برباد ہونے لگے ہو؟ بس کرو، یہ الفاظ نہ کہو، اتنا کافی ہے، لبیک لا شریک لک، کہ میں حاضر ہوں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہاں پہ رک جاؤ، یہ چور دروازہ نہ کھولو۔ لیکن وہ کھولتے تھے، وہ کہتے تھے اصل اللہ ہے، لات بھی بزرگ ہیں۔ یہ لات کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ جی بت ہے۔ تو کیا وہ اتنے بیوقوف تھے کہ بت کو پکارتے رہتے تھے؟ نہیں، پوچھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لات کان رجلا، ایک آدمی تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، بزرگ تھا، حاجیوں کو ستو پڑھاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اور میرے بھائیوں جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے نام پہ بت بنا لیا گیا، یادگار قائم کر لی گئی۔ تو یادگار ایسے نہیں تھی، اس کے پیچھے کیا مقصود تھا؟ ایک بزرگ تھے، جیسے لوگ قبروں پہ آ کے قبر کے پتھروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو تو کہتے ہیں نیچے بزرگ ہیں۔ تو میرے بھائی نہیں، یہ شرک چھوڑ دیں، توحید کو خالص رہنے دیں۔ میں نے کل بھی وہ آیتیں پڑھی تھی کہ اہل مکہ کہتے تھے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، کہ ہم ان ولیوں کو اس لیے پکڑ رکھا ہے، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام پہ بکرے اس لیے ذبح کرتے ہیں، ان کو مشکل کے وقت اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ بھی مانتے تھے اصل اللہ ہے، یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ سیڑھی ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ جیسے آپ کسی بادشاہ تک بغیر سیکھنے کے نہیں پہنچ سکتے، ایسے اللہ تک ان ولیوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہ سارے وہ عقائد ہیں جن کی وجہ سے اہل مکہ کافر ٹھہرے، مشرک ٹھہرے، اور آج ہم کلمہ توحید پڑھ کے یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو میرے بھائی یہ توحید کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ میرے بھائی اب وقت آ گیا ہے، اب اس شرک سے توبہ کر لیں، اب اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میں نے قبروں پہ جو چادریں چڑھانی تھی چڑھا لی، جو ان کو سجدے کرنے تھے کر لیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ یا اللہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا، قبروں پہ جاؤں گا تو اس لیے کہ قبروں سے عبرت حاصل کروں، اپنی موت کو یاد کروں، قبر والوں کے لیے دعا کروں۔ یا اللہ قبر والوں سے دعا نہیں کروں گا، ان کو مشکل کشا نہیں سمجھوں گا، ان کو حاجت روا نہیں سمجھوں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کو بزرگ سمجھوں گا، لیکن مشکل کشا نہیں سمجھوں گا۔ مشکل کے وقت میں پکاروں گا تو اپنے رب کو پکاروں گا۔ میرے بھائی ہمارے کئی دوست شرک میں اتنا آگے نکل گئے کہ مشکل اوقات میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اہل مکہ کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے، اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جب تم پھنس جاتے ہو، جب تمہاری کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جب طوفان آتا ہے، اس وقت تم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے مجھے پکارتے ہو، اور جب میں تمہیں بچاتا ہوں، تمہیں نجات دیتا ہوں، پھر تم میرے ساتھ شرک کرنا شروع۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا مشکل وقت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا، بغداد والے بزرگ کو پکارتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میری بیڑی پار لگا دے۔ میرے بھائی افسوس کا مقام ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، کشتی میں تھے، کشتی ڈوبنے لگی،
آپ نے اپنے بزرگوں کو پکارنا شروع کر دیا. توحید والا ایک ہی تھا جو اپنے رب کو پکار رہا تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ سارے قبر والوں کو پکار رہے ہیں, اپنے فوت شدہ بزرگوں کو پکار رہے ہیں, اسے اتنا غصہ آیا. اس نے کہا یا اللہ یہ کشتی ڈبو دے, ہمیں غرق کر دے, ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیری زمین پہ زندہ رہیں, مشکل وقت میں تجھے نہیں پکارتے, ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا. تو میرے بھائی گزارش یہ ہے, حج بعد میں, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, توحید سب سے پہلے ہے. توحید کے اوپر زور دیں, توحید کی اہمیت کو جانیں, توحید کا پیغام عام کریں, توحید کی دعوت پھیلائیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے زیادہ اوقات توحید کو دیے ہیں, زیادہ ان کی دعوت توحید کے اوپر مشتمل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہمیں وہ حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو حج قبول ہو جائے, وہ حج جو شرک کی وجہ سے ریجیکٹ نہ ہو جائے, جو شرک کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے چہرے پہ نہ مارے.